العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم سامعین حاضرین ماہانہ 11 شریف کے عظیم الشان پروگرام میں دربار عالیہ پیر حاجی سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قرب میں ناظرہ قرآن سینٹر میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا صدقہ ہماری حاضری کو قبول فرما کر ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اس طرح کے پروگرام کا بنیادی مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت تک پہنچانا ہے، اور اس کے ہی یہ سارے بہانے ہیں 11 شریف کا نام ہو، میلاد شریف کا، کہ کسی بھی طریقے سے مذہبی اور اسلامی پروگرام جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مخلوق تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، دن اور رات، صبح اور شام، ہر گھڑی اور ہر لمحہ اللہ وحدہ لا شریک کا تخلیق کیا ہوا ہے۔ اور ویسے جتنے بھی اوقات و لمحات ہیں جس کو ہم زمانہ کہتے ہیں، یہ چند مہینوں دنوں اوقات لمحات گھڑیاں سیکنڈ گھنٹے، ان سارے مجموعے کو زمانے کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر مہینہ اور ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ سفر المظفر اسلامی مہینوں کا یہ دوسرا مہینہ ہے جو محرم الحرام کی بات ہے۔ اس کے بارے میں عام طور پر جو لوگوں میں بات پھیلی ہوئی ہے کہ یہ مہینہ کوئی اچھا نہیں ہے، بلکہ اس کو منحوس کہا جاتا ہے۔ مختلف گمان کے ذریعے، مختلف تصورات تخیلات سے اتفاقاً کچھ معاملات کو دیکھ کر بہت سارے گناہوں کو ہم اس مہینے کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارا دین اور ہماری شریعت جو ہے ہمیں اس بدگمانی، بدشگونی، غلط فہمی، بد خیالی سے ہمیں منع کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے اور تمام کی تمام چیزیں برابر ہیں۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو، بعض دنوں کو، بعض مہینوں کو، بعض اشیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن بعض کو افضل قرار دینا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بری ہیں، بلکہ درست ہونے کے باوجود بعض ایام اور بعض دن جو ہے وہ افضل ہیں۔ جمعہ المبارک جس کو سید الایام کا، تمام دنوں کا سردار فرمایا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں اس کے علاوہ ہفتے کے جتنے بھی دن ہیں وہ معاذ اللہ منحوس ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں ہے، بلکہ جمعہ ہو یا کوئی بھی دن ہو، اسی طرح سفر ہو اور کوئی بھی مہینہ ہو، یہ اللہ رب العزت کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا، جیسے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو سفر الخیر، سفر المظفر کہا جاتا ہے، کامیابی کا مہینہ، بلائی اور نیکی کا مہینہ۔ عام طور پر ہمارے ہاں بدشگونی مختلف انداز کے ساتھ، بدشگونی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر یا مختلف طرق اور ذریعے کے ذریعے انسان کسی چیز کا نظریہ اپنے دل و دماغ میں غلط قائم کر لے، اس کو کہا جاتا ہے بدشگونی۔ اس کو بد خیالی بھی کہہ سکتے ہیں، بدشگونی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جن بنا پر ہم غلط تصور اور غلط نظریات جو ہیں
وہ اپنے دل و دماغ میں قائم کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جہاں ہمیں اس کی رحمت کی امید ہو، اس کی ذات پر توکل ہونا چاہیے۔ ان تمام تر توکلات کو چھوڑ کر ہم کچھ ایسے نظریاتی معاملات میں جن کا تعلق اگرچہ دین اور اسلام کے ساتھ نہیں ہے، ان میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مثالوں کو بیان کیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، فرماتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں جب رسول کریم علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لائے تو وہاں کے یہود و منافقین نے آقا کریم علیہ السلام کی مختلف انداز کے ساتھ مخالفت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین اور شریعت کو ماننے کے بجائے نہ صرف زبان سے اپنے کردار سے بھی اس کی مختلف طریقوں سے مخالفت کی، منافقت کے ساتھ مخالفت کی، جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائشیں آئیں، ان پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، قحط پڑ گیا، بارشیں رک گئی، پھل و ثمرات کی کمی ہو گئی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ جب سے محمد آئے ہیں نا تب سے ہم پر یہ وبال آ گیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بابرکت اللہ کی اس ساری زمین کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جس خاک اور جس زمین پر قدم رکھے رب اس کی قسم کو قرآن میں یاد کرے اور وہ زمین بھی اتنی پاک ہو جائے، اتنی ستھری ہو جائے کہ جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، جب مصطفیٰ آئے تو اب اس سرزمین کو شہر مدینہ کا نام دیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کا سراپا رحمت ہے، لیکن بدشگونی کی، اور کیسی بدشگونی انتہا درجے کی۔ اسی طرح موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے پیغمبروں کی طرف لوگوں نے ان برائیوں کی نسبت کی۔ قرآن کہتا ہے، محبوب فرمائے کل من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے، کیونکہ کل کائنات کا خالق رب ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا، اور کائنات میں اگر کوئی اثر ہے تو رب کا پیدا کیا ہوا متصرف حقیقی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ تصور و تخیل کبھی سفر کے بارے میں، کبھی کسی جانور کے بارے میں، کبھی کسی انسان کے بارے میں، اب ہمارے توہمات اور غلط تخیلات ایک مسلمان ہونے کے باوجود ایسے انتہا غلط درجے تک پہنچ چکے ہیں، ہم انسان کو دیکھ کر بدشگونی لیتے ہیں، ان جانور کو دیکھ کر بدشگونی۔ اگر سفر آ گیا، شادی، معاملات، تجارت، کاروبار، سارے معاملے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ رب کا پیدا کیا ہوا مہینہ ہے، اس کا ہے، اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، حالانکہ اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ زمانہ میں ہوں، زمانے کو پیدا کرنے والا میں، یہ دن رات شب و روز سب کچھ میرا ہے۔ جبکہ یہ سارے امور وہ کرتے تھے جو اسلام میں داخل نہیں تھے، کافر تھے، یہ ان کا انداز تھا، اپنے رب کی ذات پر توکل نہیں، جبکہ وہ رب کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ہم مسلمان اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، ہمیں اس ذات قدس پر توکل کرنا چاہیے، اور کسی بھی بدشگونی کا شکار ہی ہوئے بغیر اپنے رب کی ذات پر توکل کیے اپنے معاملات سر انجام دینے چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کسی بندے کے بارے میں ایک ذہن بن جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے، کسی عورت کے بارے میں یہ بعض محلوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے۔ جیسے سفر کے بارے میں بھی اسی طرح کے تصورات اس مہینے میں عام طور پر شادیاں، رشتے، تعلق، کاروبار، تجارت لوگ نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ اس مہینے میں جو کام شروع ہوگا وہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو باقی دنیا کے اندر جو طلاقیں ہو رہی ہیں، جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں، وہ کس وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں؟ وہ تو سفر کی وجہ سے نہیں۔ کتنے رشتے سفر کے علاوہ طے ہوئے، کتنی شادیاں سفر کے علاوہ طے ہوئی، لیکن وہ
پائے تکمیل تک نہ امور پہنچے تو اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ کاش کہ ہم اپنے گریبان میں رہیں، اپنی طرف نسبت کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ دنیا کا ہر فرد منحوس، صرف میں ہی پاک ہوں، میں ہی ستھرا ہوں، کہ کسی ایک مسلمان کے بارے میں ایک چیز کو، ایک غلط خیال کو اپنے دل میں بٹھانا یہ بھی گناہ ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے بلی آ گئی، کالی بلی آ گئی ہے، اب وہیں سے موڑ لیا، پیچھے چلے گئے، اب میرا سفر مکمل نہیں ہوگا۔ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اپنے رب کی ذات پر توکل کرے۔ بعض حدیث رسول نے اس عمل کو عمل شرک فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، اس لیے کہ انسان کا اپنے رب کی ذات پر توکل ختم ہو گیا۔ یہاں تو عجیب و غریب قسم کا ماحول اور غلط توہمات اور تخیلات ایسے انسان کے انسان کو دے کر، جس انسان کو میں ناپسند کرتا ہوں، اب جیسے ہی اسی کے ساتھ کبھی سامنا ہو گیا، کبھی اس سے بات چیت ہو گئی، کوئی نقصان ہوا، تو میرے نزدیک وہ منحوس ہے۔ کبھی تصور تو کریں کہ جو زندگی میں ساری زندگی گناہ کرے، اللہ کی نافرمانیاں کرے، اللہ کے حدود و احکام کو پامال کرے، رب اس سے ناراض ہو، جو مجھے ناپسند ہے وہ منحوس ہے۔ تو جو رب کو ناپسند ہے، جس سے رب ناراض ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اللہ کے رسول نہیں پسند کرتے، اس کا حال و کیفیت کیا ہوگا؟ اور یہی چیز مجھے اپنے بارے میں سوچنا، اپنے بارے میں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، میں خشکی اور تری میں جو بھی فساد ہے یہ انسان کے عمل کی وجہ سے، اپنے گناہوں کو نہیں، اپنے اعمال کو نہیں، اپنے انداز طریقے کو نہیں، اپنے ہر عمل کو دوسرے کے سر پہ ڈال دینا، کبھی زمانے پر، کبھی انسان پر، کبھی کسی چیز پر، کبھی کسی چیز پر، اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک و ستھرا سمجھنا، یہی وہ سب سے بڑا جرم ہے کہ انسان گناہ کرنے کے باوجود خود کو گناہگار تصور نہیں کرتا، جبکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان میں تکبر، غرور، فخر پیدا کرتی ہیں، عاجزی اور انکساری، کہ ہر وقت انسان اپنے رب کے حضور جھکتا رہے، عاجزی کرتا رہے، جبکہ حدیث رسول کریم نے فرمایا لا طیرہ ولا سفرا، اے لوگو یہ بدفعلی اور بدشگونی کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو تم تصور کیے ہوئے ہو کہ سفر منحوس ہے، لا سفرا، میں سفر کی کوئی نحوست نہیں، یہ بھی عام مہینوں کی طرح اللہ کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں بھی اپنے تمام تر معاملات کریں جو آپ اپنے انداز میں اپنی زندگی کے اندر کرتے رہے ہیں، اس چیز کو کبھی بھی اپنے ذہن میں نہ بیٹھنے دیں کہ یہی توکل الہی کے خلاف ہے، جبکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، جانوروں سے بدشگونی، پرندوں سے بدشگونی، انسانوں سے بدشگونی، نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہم لوگوں کے سروں پہ ڈال رہے ہیں، جبکہ اپنے گریبان میں جان کے تو پتہ چلے گا یہ تو سب کچھ میری وجہ سے۔ اور جب انسان یہ بات سوچتا ہے، اس کا وبال المقصد کیا ہے؟ جب انسان بدشگونی میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کے حضور نہیں جھکتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا، وہ ہر مصیبت دوسرے شخص پہ ڈالتا ہے، ہر عذاب دوسرے شخص پہ ڈالتا ہے، خود کو صاف ستھرا سمجھتا ہے، آنے والی مصیبت پر اگر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، توبہ کرے، معافی مانگے، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو رب کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ لیکن ہر انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کسی بھی مصیبت کے موقع پر، کسی بھی اجتماعی جو ہے وہ مصیبت کے موقع پر کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، یہ فلاں لوگ اس گناہ میں مبتلا ہے اس وجہ سے ہوا، جبکہ اگر وہ خود اپنی بات کرے، اپنے بارے میں سوچے تو یہ تصور شاید اس کے دل میں یہ بیٹھ جائے کہ میرا بھی تو گناہ میں عمل دخل ہے نا، صرف ساری دنیا ہی گناہ گار تو نہیں، اس گناہ میں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی دخل ہے۔ کسی بزرگ نے بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا اسی بدشگونی کے بارے میں کہ بادشاہ وقت اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے اور کچھ لوگ ایک شخص کو لے کر اس کے پاس آئے جو ایک آنکھ والا تھا، کانا جسے ہم کہتے ہیں، رنگ اس کا کالا تھا، بظاہر دیکھنے میں کوئی خوبصورت نہیں تھا۔ بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اس شخص کو اس ملک سے نکال دو، یہ منحوس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جس کے سامنا کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ صبح سویرے جب بھی کسی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اس کا کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا، کسی کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ
اس کو آپ منحوس کہہ رہے ہو، چلے دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ فیصلہ تب کروں گا جب میں خود تجربہ کر دوں گا۔ بادشاہ نے لوگوں کو بھیج دیا اور اسے بھی کہا کہ چلے جاؤ۔ اب جب صبح ہوئی تو کہا کہ آج میں دیکھوں گا کہ واقعی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس کو دیکھنے سے انسان منحوس ہو جاتا ہے، عذاب الہی، رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب بادشاہ اپنے محل سے صبح صبح نکلا تو آگے وہ شخص کھڑا تھا، اس کی پہلی ہی نظر اس بندے پر پڑی۔ جب اس پر پڑی تو وہ واپس آ گیا، اب تیاری دربار کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے لباس شاہی پہنا، اب جب جوتا پہننے لگا تو جیسے ہی جوتے میں اس نے پاؤں ڈالا تو اس میں بچھو تھا، اس نے اس کو ڈس دیا، کاٹ دیا۔ بچھو بڑا زہریلا تھا، اس کا زہر اس کے جسم میں سرایت کرنے لگا۔ بادشاہ جو ہے وہ بڑی اذیت میں مبتلا ہوا، فوراً طبیبوں کو بلایا گیا، بادشاہ کا علاج شروع ہوا۔ کچھ دن لگ گئے بادشاہ کی صحت یاب ہونے میں۔ جب بادشاہ صحت مند ہوا تو اب کیونکہ اسے تجربہ ہو چکا تھا کہ واقعی یہ منحوس ہے، میں نے دیکھا ہے تو مجھے بھی نقصان ہوا، اور لوگ سچ کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جس سے بھی ملاقات کرتا ہے یا جس کی بھی اس پر نظر پڑ جاتی ہے وہ کسی نہ کسی نقصان کا شکار ہوتا ہے۔ بادشاہ نے دربار لگایا، سب لوگوں کو بلایا، اب اس کے لیے سزا کا فیصلہ ہونا تھا۔ سزائے موت ہونی تھی یا اسے شہر بدر، ملک بدر کرنا تھا، اپنے ملک سے نکالنا تھا۔ بادشاہ کے سامنے اس کو کھڑا کیا گیا۔ اب وہ شخص بادشاہ کے سامنے ترلے اور منتیں کر رہا ہے کہ میں بڑا غریب شخص ہوں، مجھے میرے وطن سے نہ نکالے، اس ملک سے نہ نکالے، میں کہاں جاؤں گا؟ یہاں میرے لیے رہنا مشکل ہے کہ دوسرے کسی جگہ پر مجھے کون رکھے گا؟ تو خدا کے لیے میرے حال پہ رحم کرے۔ لیکن بادشاہ اس بات پر جو ہے وہ ڈٹا ہوا تھا، اسے اس ملک میں نہیں رہنے دینا، کیونکہ اس کا رہنا اس ملک کے لیے، اس ملک کے رہنے والوں کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اب اس بات کا تکرار ہو رہا تھا اور وہ انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ رو رو کر بادشاہ کو کہہ رہا تھا کہ مجھ پر رحم کھائیے، رحم کیجئے اور مجھے میرے ملک سے نہ نکالے۔ لیکن بادشاہ اپنی بات پر جو ہے وہ ڈٹ گیا۔ ایک وزیر کھڑا ہوا، اسے اس شخص پر رحم آ گیا۔ وزیر نے کھڑا ہو کر کہا حضور اگر معافی عطا کرے تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص منحوس ہے، جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا تو آپ کا بھی نقصان ہوا۔ تو میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب صبح کے وقت آپ کی نظر اس پہ پڑی تو آپ کا نقصان ہوا، اسی صبح اس کی نظر آپ پر بھی پڑی، جب اس کی پڑی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، اور جب اس کی نظر آپ پر پڑی تب سے یہ قید بند میں، تب سے یہ اذیت میں ہے، اور اب اس کے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے، اسے ملک سے نکال دیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ منحوس آپ ہیں یا یہ شخص ہے؟ کہ جس طرح آپ کہ اس کو دیکھنے سے آپ کا نقصان ہوا تو اس نے آپ کو بھی تو دیکھا ہے نا۔ بادشاہ وقت ذرا اس بات کا بھی تو تصور کیجئے نا، صرف اسے ہی منحوس کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نقصان ہوا، اور آپ سے زیادہ تو نقصان اس کا ہو گیا کہ جب سے آپ کو دیکھا ہے تب سے بیچارہ اذیت اور تکلیف ہے۔ ذرا اس بات پر بھی غور و فکر کر لیجیے، اگر یہ منحوس ہے تو پھر اپنے بارے میں کیسے پہلے کیجیے کہ آپ کی کیفیت کیا ہے کہ آپ کو دیکھنے سے وہ اذیت میں مبتلا ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حقیقت یہی ہے، اگر میں نے کسی کے بارے میں اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہے تو میرے بارے میں بھی کسی نے بٹھائی ہے۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحقیقات ہے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ کسی بھی دن کے بارے میں اور کسی بھی مہینے کے بارے میں کبھی بھی بدشگونی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ دن منحوس ہے، یہ لمحات منحوس ہے۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس طرح کے تصور و توہم پرستی میں مبتلا ہو، بلکہ وہ اسے اپنے رب کی ذات پر امید رکھنی چاہیے، توکل کرنا چاہیے، اور اپنے معاملات کو اپنے رب کے حضور سپرد کرے، اور اس انداز کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کر کے نام لے کر وہ اپنے معاملات کرے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ میرا ہر عمل میرے رب کے سپرد، میرا ہر معاملہ
میں جو کچھ بھی کروں گا، تجارت ہے، رشتہ داری ہے، معاملات ہیں، یہ میرے رب کے فضل سے مکمل ہوتے ہیں۔ اس میں نہ کوئی میری طاقت، نہ میرا عمل کا دخل، نہ کسی دن اور مہینے کا دخل۔ اگر دخل ہے اللہ کے فضل اور اس کے کرم کا۔ جب اس امید اور یقین پر انسان عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے، امور سر انجام دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت اس بندے کے شامل حال ہوتی ہے۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان ہمیں ان توہمات سے نکلنا ہے، ان بدشگونیوں سے نکلنا ہے، اور رب وحدہ لا شریک کی ذات پر توکل کرنا ہے، کیونکہ ہر چیز میں اگر کوئی اثر ہے تو رب کے فضل سے۔ اگر دعا میں اثر ہے، دم میں اثر ہے، کسی ٹیبلٹ اور دوائی میں اثر ہے، تو کس کا؟ رب کا پیدا کیا ہوا۔ 1000 ڈاکٹر کسی کا علاج کرے، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو اسے شفا نہیں مل سکتی۔ ہر 1000 انسان کسی کے دشمن بن جائیں، نقصان کرنا چاہیں، اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو کوئی کسی کا بگاڑ سکتا۔ یہی قرآن کا درس ہے، یہی مصطفیٰ کریم کی حدیث کا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وبا علینا ان البلاغ۔